عزیزان اسلام، یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے اسلام کی خدمت کا تذکرہ بھی کسی اور نے نہیں، نبوت نے، امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ کے علم کا ذکر بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، مسند احمد کی روایت ہے، ان اللہ تعالی جعل الحق علی لسان عمر، فرمایا حق کو، سچائی کو اللہ نے عمر کی زبان پہ جاری کر دیا ہے۔ یہ بھی کس کی گواہی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ عبداللہ بن ہشام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، عمر فاروق بھی ساتھ ہیں۔ عمر فاروق کا ہاتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہے، سردار نے عمر کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، محبت کے انداز میں ہے، پیار کا یہ ایک انداز ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں عمر، یہ پیار کی باتیں تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس موقع پر کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ نَفْسِي، اللہ کے نبی آپ مجھے کائنات میں ہر چیز سے بڑھ کر، مجھے اولاد سے بڑھ کر، ماں باپ سے بڑھ کر، مال و زر سے بڑھ کر، دنیا کی ہر نعمت سے بڑھ کر آپ مجھے کائنات میں سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ ہاں، میری جان بھی مجھے اپنی بہت زیادہ محبوب ہے، اس کے علاوہ آپ ہر ایک سے زیادہ محبوب ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عمر، پھر تیرا ایمان پورا نہیں ہے۔ اسی موقع پر انہی قدموں پر کھڑے فرمایا اللہ کے نبی اب میں اعلان کرتا ہوں کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر، حتیٰ کہ عمر اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے تو سرور کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اس کے بعد ضمانت دی، گواہی دی، صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرمایا الآن عمر اب تیرا ایمان پورا ہو گیا۔ عمر کے ایمان کی گواہی سرور کونین نے دی، ناطق وحی نے دی، اس ذات نے دی جو اللہ کی وحی کے بغیر نہیں بولتے تھے۔ عمر کے ایمان کی گواہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیں، اور اس کے بعد دنیا کے کسی کونے سے نکلا ہوا کوئی جھوٹا، کوئی غدار، کوئی بدبخت، کوئی ظالم، کوئی جاہل اٹھ کر عمر فاروق کے ایمان پر تبصرہ کرے، عمر فاروق کے اوپر تاریخ کے جھوٹے اوراق کو پڑھ کر، تاریخ کی جھوٹی کتابوں کو پڑھ کر، مختلف قلمدانوں کی کتابوں کو پڑھ کر، اور جوہرا قسم کے لوگوں کے تبصرے سن کر عمر کے ایمان پر کوئی تبصرے کرے، ان پر باتیں کرے، واللہ العظیم اس سے بڑا کوئی بدبخت نہیں ہے۔